اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 68 ہے، جس کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دوں، اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے ہیں انہیں خوب تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ یہ واپس مکہ آ گئے۔ ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھون چکا رہ گئے اور قسم کھا لی کہ اب کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں بولیں گے۔ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پکار کر کہا، اے صفوان، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو۔ تمہیں معلوم ہے ہم پتھروں کو پوجتے رہے ہیں اور ان کے نام پر قربانیاں دیتے رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی دین ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے امان طلب کی تھی، اور پھر یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ فتح مکہ کے موقع پر تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ اس طرح ان قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا، رسی کی سختی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی، وہ اکرا رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بے چین ہیں تو فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ یہی نہیں بلکہ تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ قیدیوں میں ایک قیدی ابو عزا جمی بھی تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ اے اللہ کے رسول، میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں، میں فدیہ نہیں ادا کر سکتا، مجھ پر رحم فرمائیے۔ یہ شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور بغیر فدیے کے اسے رہا کر دیا۔ البتہ اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا، لیکن رہا ہونے کے بعد جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے پھر اپنا کام شروع کر دیا، مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے لگا۔ یہ مکہ کے مشرکوں سے کہا کرتا تھا، میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیے کے رہا کر دیا۔ اگلے سال یہ شخص غزوہ احد کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار سے کافروں کو جوش دلاتا رہا۔ اسی لڑائی میں یہ قتل ہوا۔ بدر کی فتح کی خبر شاہ حبشہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے مسلمان اس وقت تک حبشہ ہی میں تھے۔ شاہ حبشہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی، بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری کہلائے، انہیں بہت فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر میں اپنا خاص فضل و کرم فرمایا اور ان سے کہہ دیا کہ جو چاہو کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا، اور یہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی چکے ہیں،
آئندہ بھی اگر ان سے کوئی گناہ ہوئے تو وہ بھی معاف ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، بیٹی تمہارے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تمہارا رشتہ آیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں، گویا انہیں کوئی اعتراض نہ کیا۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، تمہارے پاس کیا کچھ ہے، یعنی شادی کے لیے کیا کیا انتظام ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک ذرہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ تم ذرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ 480 درہم میں فروخت کر دی اور رقم لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ شادی کے سلسلے میں حضرت علی اپنی ذرہ بیچ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا، یہ ذرہ اسلام کے شہسوار علی کی ہے، یہ ہرگز فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو بلایا، انہیں 400 درہم دیتے ہوئے کہا، یہ درہم اس ذرہ کے بدلے میں علی کو دے دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ذرہ بھی واپس کر دی۔ بہرحال اس طرح شادی کا خرچہ پورا ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی قینقاع پیش آیا۔ قینقاع یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ یہودیوں میں یہ لوگ سب سے زیادہ جنگجو شمار ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرمایا۔ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ یہ لوگ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو مدد کریں گے۔ جن لوگوں سے یہ معاہدہ ہوا تھا ان میں سے 3 قبیلے شامل تھے، بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کی پوری مدد کریں گے، ان کا ہر طرح کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، انہوں نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کی۔ ان کی بدتمیزی کو پاس سے گزرتے ہوئے ایک صحابہ نے دیکھ لیا، انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر محلے کے یہودیوں نے مل کر ان صحابی کو شہید کر دیا اور اس خبر کے پھیلنے پر وہاں اور مسلمان جمع ہو گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.